یہ فضائل اعمال والا مسئلہ نبیوں والا نہیں، اس میں تو بہت سارے گپو ٹیشن ہیں، اس میں تو بہت سارے جھوٹ بھی لکھے ہیں، موضوع روایتیں بھی لکھی ہیں، من گھڑت روایتیں بھی لکھی ہیں، 49 کروڑ جیسے مبالغے اور جھوٹ پر مبنی روایات بھی ہیں۔ اور محترم سامعین و ناظرین، یہ خضر یاد انتہائی بد زبان، نام نہاد مناظر اور کذاب ہے۔ اس کی بد زبانی سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہا۔ اب اس نام نہاد شیخ القرآن نے اپنے گھٹیا پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے فضائل اعمال کے خلاف بھی زبان کھولی ہے۔ اور یہ صرف اس کی بات نہیں ہے، خضر یاد کیجئے تو چھوٹا کتا ہے، اس کا جو امیر ہے طیب طاری نام نہاد شیخ القرآن، وہ بھی جہالت کا ٹوکرا ہے۔ اس نے بھی فضائل اعمال سے دور رہنے کی ترغیب دی ہے۔ غیر مقلدوں نے فضائل اعمال کے مقابلہ میں ایک کتاب لکھی ہے، شائع کی ہے، مستند فضائل الاعمال۔ اس میں تقریر لکھتا ہے نام نہاد شیخ القرآن طیب طاری، اور اس میں غیر مقلدوں کی اتباع کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور فضائل اعمال اور تبلیغ جماعت سے دور رہنے کی ترغیب دیتا ہے۔ خضر یاد کو فضائل اعمال کے کسی واقعہ یا کسی حدیث پر اشکال تھا تو اس کو علمی انداز میں بیان کرتا اور علمی انداز میں غور و فکر کیا جاتا۔ اب اس میں ساری گپو اسٹیشن ہے، اس میں جھوٹ ہے، من گھڑت کہانیاں ہیں، اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو فضائل اعمال سے دور کرنا، یہ بہت بڑی بدبختی اور بدنصیبی ہے۔ مجھے اس وقت فضائل اعمال کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ الحمدللہ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ مسلمانوں میں پڑھی جانے والی کتاب فضائل اعمال ہے، اور 140 سے زیادہ زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور کتنے سرکاری افسران فضائل اعمال کا مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے داڑھیاں بھی رکھی، قرآن کے ساتھ جڑ گئے، علماء کے ساتھ جڑ گئے۔ یہ شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاص کا ثمرہ ہے۔ انہوں نے باوضو یہ کتابیں لکھی ہیں، حضرت نے خود لکھا ہے، یہ ساری کتابیں حضرت نے باوضو لکھی ہیں، ان میں کوئی معاوضہ نہیں لیا۔ یہ ان کے اخلاص کا ثمرہ ہے کہ آج یہ کتابیں پوری دنیا میں مقبول ہیں۔ خضر یاد ہر وقت باول کتے کی طرح بھونکتا رہتا ہے، اور جب اس کی گرفت کرو، اس کے خلاف بولو، تو اس کے شاگرد اور یہ خود یہ پھر ہمیں کہتے ہیں لڑ یہ کچھ آگے یہ بولتے رہتے ہیں۔ اس کا جواب بھی سن لو، اگر ہم لڑ رہے نا، خضر یاد اور اس کے شاگرد الو بروزن للو، تم ہمیں لڑ بولو گے، ہم تمہیں للو بولیں گے، تم للو ہو سارے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، جب میں خضر یاد نام نہاد مناظر کی گرفت کرتا ہوں اور کچھ مماتی آگے جو ہے نا کمنٹوں میں گالیاں دینا شروع کر دیتے اور چیلنج بازی کرتے ہیں، فلاں جگہ آ جاؤ، فلاں جگہ آ جاؤ، آج بھی پوری جرت کے ساتھ یہ نام نہاد مناظر خضر یاد کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے اور اس کی پوری ذریت کو یہ چیلنج دیتا ہوں، تم جب بھی چاہو، جہاں بھی چاہو، میرے ساتھ کسی بھی مسئلے پہ بیٹھ جاؤ۔ میرے اکابر نے تمہیں دن کو تارے دکھائے تھے، میں تمہیں رات کو 12 بجے سورج نہ دکھاؤں تو مجھے بالا کوٹی نہ کہنا۔ کمنٹسوں میں آگے چیلنج بازی کرنا، تحدی دکھانا بڑا آسان کام ہے، سامنے بیٹھ کے بات کرنا بڑا مشکل ہے۔ خضر یاد کے شاگردوں، جیسا تمہارا استاد ویسے تم اس کے شاگرد، جیسے روح ویسے فرشتے۔ یاد رکھو، اس طرح باتوں کرنے سے اور کچھ نہیں ہوتا۔ تمہارے اندر جرت ہے اور تمہارا استاد اتنا مصروف ہے تو تم اپنے استاد کا دفاع کرو، اس کا جواب دو، کیوں نہیں دیتے ہو؟ تم مجھے کہتے ہو کہ تو خضر یاد کے سامنے کیوں نہیں بیٹھتا؟ خضر یاد مفتی تقی عثمانی صاحب کے سامنے بیٹھ کے بات کیوں نہیں کرتا؟ خضر یاد باقی جو ہمارے علماء مماتی کے خلاف بول رہے ہیں ان کے سامنے بیٹھ کے بات کیوں نہیں کرتا؟ خضر یاد سوشل میڈیا پہ بولے گا، میرا جواب بھی سوشل میڈیا پر آئے گا۔ خضر یاد سامنے بیٹھنے چاہتا ہے، اس کے شاگرد مجھے ترنور بلا رہے ہیں۔ خضر یاد ایک کام کرے، صرف ایک کام، وہاں سے ویڈیو بیان جاری کرے میرا نام لے کے کہ میں مولوی عبدالستار کا چیلنج قبول کرتا ہوں، وہ میرے مدرسے میں آئے، میں ہر طرح کے امن کی ذمہ داری دیتا ہوں، پولیس کچھ بھی نہیں کہے گی اور ہم FIR نہیں کاٹیں گے، تو پھر اگر میں مدرسے میں نہ ہوں تو کہنا۔ تم مماتیوں کا یہ انداز فراڈ ہوتا ہے، تم بندے کو اپنی طرف بلا کے بعد میں تمہاری توحید ختم ہو جاتی ہے، المدد المدد یا پولیس کے نعرے پھر تم لگاتے ہو۔ تم مجھے بلاؤ، لیکن اس سے پہلے امن کا ایک کلپ جاری کرو، پھر انشاءاللہ العظیم میں وہاں حاضر ہوں گا۔ اور خضر یاد جتنے دھوکے دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، مغالطے پیدا کرتا ہے،
ان سب کو انشاءاللہ تش تش بام کروں گا اور خضر یاد کا جہالت کو انشاءاللہ واضح کروں گا. اور یاد رکھ خضر یاد، تو جتنا بھونگتا ہے، تو جتنا علماء کو گالیاں دیتا اور فضائل امام کے خلاف بھونگتا ہے اور تبلیغ جماعت کے خلاف بھونگتا ہے، تو عربی شاعر کہتا ہے اذا اتت کا مذمتی من ناقص فہی شہادت لی بانی کامل. جب میری مذمت کسی چول، ناقص اور للو قسم کے بندے کی طرف سے تیرے پاس پہنچے تو یہی میرے کامل ہونے کی دلیل ہے، یہ میرے کامل ہونے کی گواہی ہے. تیرا فضائل اعمال کے خلاف، تبلیغ جماعت کے خلاف، علماء کے خلاف بھونکنا، یہ فضائل اعمال، تبلیغ جماعت اور علماء کی مقبولیت اور قبولیت کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ خضر یاد جیسے دجال کی دجالیت سے امت کی حفاظت فرمائے.